اپنی جگہ، لیکن جو چیز کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے وہ اسے نہیں ملے گی. بغیر جد و جہد کے کچھ ملتا نہیں. جب تک ایکسرسائز آپ کرو گے نہیں آپ کی باڈی کبھی نہیں بنے گی. یہ بن جائے گا، باڈی کبھی نہیں بنے گی جب تک آپ ایکسرسائز کرتے رہو گے، جب تک آپ کی باڈی صحیح رہے گی. اب اس کا دوسرا ترجمہ، ایک تو بغیر ایکسرسائز کے باڈی نہیں بنے گی، تو پھر یہ راز کیا ہے؟ فقیروں کی بات عجیب ڈھنگ کی بات ہوتی ہے. 2-4-10 منٹ دیتا ہوں تو فاتح دوں گا انشاءاللہ. بس 10:30 بجے کا ٹائم ہے، لیکن آج میں پتہ نہیں کس دن میں تھا، ایسی بیکار آدمی کچھ کہہ نہیں سکا. تو اب جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بن جاتی ہے، اور جب آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہوتا ہے تب باڈی بنتی ہے. آپ کتنے افراد ہو گئے سارے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کوئی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا سمجھا رہا ہوں پیار سے؟ جب آپ کو ایکسرسائز کا شوق شروع ہوتا ہے کہ یار میں بھی اپنی باڈی ایسی بنا لوں، تو اس میں ایک پیریڈ وقت لگتا ہے. پھر ایک دن دماغ میں یہ بات چلی جاتی ہے، یہ دنیا بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بات چلی جاتی ہے دماغ میں. وہ کلب میں جا کے داخلہ لے وہ قریب تھا، جب داخلہ لے لیتا ہے تو وہاں ایک سے خوبصورت باڈی بلڈر ہوتا ہے. سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھانا میرا کام ہے. ایک سے خوبصورت باڈی بلڈر ہوتا ہے. اگر آپ کا جسم پہلے سے ہی اچھا ہے تو ایکسرسائز میں تھوڑا بہت لگے گا آپ کی باڈی بہت خوبصورت ہو جائے گی. سلیم صاحب غلط بولے، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن آپ کی باڈی اچھی ہو جائے گی. اور کاکڑی سا آدمی ہے تو اسے وقت لگے گا. اب اس کا دوسرا ترجمہ، اگر اندر سے وہ پتیلی اس کی صاف ہے تو اس میں دھول آ جائے گا، اور جب پتیلی ہی گندی ہے تو ساری کوشش کر لے کاکڑی ہے کاکڑی رہ گئی. جو میں نے پڑھا ہے نا جس طرح سے ایسے بتا رہا ہوں، آپ کی چیزیں پڑھو تو آپ کہیں سے کہیں آپ چلے جائیں، لیکن اللہ عمل کی توفیق. تو اب باڈی جب آپ نے بنائی تو وہ باڈی بن گئی. کب بنی؟ جب آپ نے ایکسرسائز کی. ٹھیک، اب ایکسرسائز چھوڑ دیجیے پھر کیا ہوگا؟ جواب دیجیے. باڈی آپ کی جسم ڈھیلا پڑ جائے گا اور بے رونق ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس طرف سے ہٹ گئے نا. اب آپ کے لیے کنٹینیو چلے گی، تھوڑی یا زیادہ. جب کنٹینیو چلیں گے تو آپ بڑھاپے تک سیٹ رہیں گے. سمجھنا میں نے کیا کہا؟ اور جب کنٹینیو نہیں چلیں گے تو یہ یاد رکھنا جسم ڈھیلا ہو جائے گا. تو پھر شاجی میاں کیا فرمانے لگے؟ جس مرید کی چال سدا ایک سی ہوتی ہے وہ منزل پا جاتا ہے. یہ جنید صاحب شاجی میاں کا قول بتایا کہ جس مرید کی چال یکساں ہو، جسے کہتے ہیں اردو میں میان ربی، ایک چال، نہ دوڑنا نہ سلو چلنا. اور قریب چلے جاتے ہیں باتوں کو، لیکن کچھوے کی چال چلی رہا. تو اس لیے شاہ جی میں نے جب یہ فرمایا تو اس میں بڑا بدل. تو فرمایا کہ جب تم باڈی کا شوق کرو تو پھر ایکسرسائز تو لازم ہے. آئی سمجھ؟ جب تم ایکسرسائز کا شوق پیدا کرو گے تب تمہاری باڈی بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی.
تو آپ نے فرمایا کہ شاہی میاں کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم فقیری کو اپنانا چاہو گے تو فقیری ملے گی، ایسے فقیری نہیں ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں بالکل سیم یہ چیز ہے، آپ نے چھوڑا تو جسم ڈھیلا ہوا، آپ نے کوشش کی تو ایکسرسائز کیا، اور کوشش نہیں کی جیسے سب عام آدمی ہے ویسے آپ کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ولی جو ہے اس کے سینگ نہیں ہوتے، آپ ہی جیسا انسان ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی کہ میں ایکسرسائز خود کر رہا ہوں، تبھی تو آپ کے جسم کو پہچاننا، اور اس نے بہت خوبصورت ایکسرسائز کیا۔ اور جب میرا شوق ہی ادھر نہیں ہے تو آپ تگڑے ہو یا دبلے ہو، مجھے غلطی کوئی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں فقیر کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے، شاہی میاں کا قول ہے میرے آقا، اور اشارہ دے رہے ہیں کہ پہلوان کو پہچاننے کے لیے اس طرف توجہ ضرور دینا چاہیے، ورنہ پہلوان کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ کی نظر میں سارے ہی یکساں نظر آئیں گے۔ تو یہ بات میں نے اشارتاً ایک بات ہے، اب میں پیر و مرشد کی بات کہہ رہا تھا، وہ میں نے روکی تھی۔ میں ناخوان سے اس مقام پہ پہنچا ہوں، ناخوانی بہت بڑا مقام، لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو ابھی تک، میرا اپنا بیٹا نہیں سمجھ پایا۔ اگر اس مقام کو سمجھ لے آدمی اڑ جاتا ہے، لیکن اس میں بالکل بکنا ہوتا ہے۔ یہ میری ذاتی تجربے کی بات ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے مرشد کی شان میں منقبتیں بھی لکھی، ابھی لکھی ہے، کتاب میں موجود نہیں پرانی، نعت پاک بھی لکھی ہے، میں نے اپنے حضرات کی شان میں بھی لکھی ہے اور خود پڑھی بھی۔ ایک میں نے منقبت لکھی ہے، میں نے ایک دن پڑھی تھی، بہت پرانا ہو گیا۔ دور سے ہم دربار ولی میں نے دربار میں پڑھی ہے، اور انشاءاللہ گیا تو پھر پڑھیں گے۔ دور سے ہم دربار ولی میں جھولی خالی لائے ہیں، دور سے ہم دربار ولی میں جھولی خالی لائے ہیں، سرکار ولی کچھ بھیک عطا ہو، در پہ سوالی آئے ہیں، سرکار ولی کچھ بھیک عطا ہو، در پہ سوالی آئے ہیں، دور سے ہم۔ یہ میں نے لکھی ہے، کتاب میں ہے، اور مزید بھی ہیں کلام، بہت اچھے اچھے کلام ہیں۔ تو ایک میں نے منقبت لکھی ہے، وہ میں نے یہاں پڑھی بھی نہیں آپ کے ساتھ، صرف میاں صاحب کے سامنے پڑھی تھی۔ تو اس میں کچھ میں نے اپنے پیر کی شان میں ایسے شعر کہہ دیے کہ اگر اس طرف دھیان نہ جائے تو فتویٰ لگ جائے، یعنی شریعت کو، لیکن میں نے اس میں شریعت کا پاس رکھا ہے۔ کیسے؟
تجلیوں کو بہم چاہتا ہوں، دونوں تجلیوں کو بہم چاہتا ہوں۔ اس میں آگے میں نے کہا ہے فدا ہوں مگر، فدا ہوں مگر یہ کیسے کہوں کہ میں آپ کو کم چاہتا ہوں۔ وہ اور بہت سے شعر ہیں اس میں کہ ظلم پہ ظلم سہ کے جی، اپنے لہو کا گھونٹ بھی آہا نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، اور تیرے حضور آئے ہیں جلووں کی بھیک مانگنے۔ یہ سب اس میں کتابیں موجود ہیں، تو میں یہ شعر سارے پڑھ رہا تھا میاں صاحب کے سامنے، اور جتنے میرے پیر کے چاہنے والے تھے کوئی رو رہا تھا اور میں خود بھی رو رہا تھا۔ یہ تینٹی میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت کی بات ہے جب تقریباً 45 سال یا 40 سال کا یا 40 سال یا 35 سال، اتنی پرانی بات ہے۔ تو میاں کو میں نے عجیب اور غریب انداز میں دیکھا، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ آج کیا بات ہے۔ تو میاں نے میرے ہاتھ پکڑ کے کہا میں آپ کو کھول دیتا ہوں، یہ میں اپنے ذرا ان کو چاہیتے ہیں سنا رہا تھا۔ میاں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا انیس، تعریف سے آدمی دفن ہو جاتا ہے اور غیر تعریف سے اڑ جاتا ہے۔ اب سوچتے رہنا میں نے کیا کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کچھ پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے، تو عاجزی پسند ہے۔ میں اسے پسند نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز۔ جب ابلیس یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کو ملنے والا ہے کچھ، ایسے کہہ دیتے ہیں، اور اسے تم سے پہلے علم ہو جاتا ہے، یعنی تم بشر ہو، اسے علم ہو جاتا ہے، جبھی تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بابا کے پاس چلو 2 نمبر کام ہوتا ہے، یہ چادر اوڑھ کے بیٹھ گئی عورتیں یا آدمی بیٹھ گیا، بولے بابا آ گئے۔ کون آ گیا؟ بولے لال شہباز قلندر آ گیا، داتا صاحب آ گئے، غازی بابا، سب جھوٹ۔ تو وہ نفس کو آپ کے قابو کرتا ہے۔ بہت کام کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ محفلوں میں آتے ہو اور سرکار کی محفل ہے، اور سرکار کی محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کی جھولی میں ڈالا نہ جاتا۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ جتنے ہو، میں یہ راز کی باتیں کھولتا نہیں ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ یہاں سے خالی جاؤ گے، کیا پتہ رب کریم آپ کو کیا عطا کر دے۔ اگر آپ نے اسے سنبھال لیا تو یاد رکھنا، وہ کیا کہتے ہیں اس میں سڑیے نہیں پڑیں گے، اور نہیں سنبھالا تو کتنی اعلیٰ قسم کی غذا ہو سڑیے پڑ جاتی۔ بولو کہاں سے کہاں بات ملائی۔ تو سنبھالنا ہے۔ اس پاک محفل میں جب آؤ گے اور بیٹھو گے اور دھیان میرے آقا کی نعت پاک کی طرف ہوگا اور بعد میں ان کے پیاروں کی طرف ہوگا، تب کچھ بات اور ہو جائے گی۔ تو آپ فرمانے لگے انیس کیا سوچ رہے تھے؟ میں تھا، میرا پیر تھا، کوئی نہیں تھا،
اور آج بھی میں یہی چاہتا ہوں، میں ہوں میرا پیر ہو. کیا سب چیز بیکار ہے، اسی کو پالو سب چیز ملے گی، ہر چیز اسی سے ملتی ہے، بس نام کا فرق ہے. تو مجھ سے کہنے لگے تم جو کچھ کہہ رہے تھے تو کیا دیکھ رہے تھے؟ تو میں رو دیا. تو کہنے لگے جب یہ مقام آدمی پر آتا ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہی نہیں. میں نے بات مکمل کر دی. اللہ کی رضا کے لیے مرید ہوئی.